نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیصر روم کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا۔ دہیہ قلبی خط لے کے گئے سفیر بن کے۔ شام کا علاقہ یہ روم کی سلطنت کا حصہ تھا۔ تبوک سے آگے شام کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اب بھی شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو وہاں کا صوبہ تھا اس کو بصرہ کہا جاتا تھا۔ حاکم بصرہ کو حضور نے فرمایا کہ پہنچا دو، وہ قیصر روم کے پاس یہ خط پہنچا دے گا۔ دہیہ قلبی ایک تو سفیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خط لے کے گئے، اور دوسرا ان کی شناخت یہ ہے کہ اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر مدینہ منورہ میں۔ دوسری وجہ ان کی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ورسولی الی ہرقل روم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الأریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم امین۔ حضور نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا، اس کا مقصد ہے کہ بسم اللہ اس دور میں بھی تھی، اسی طرح حضور نے بسم اللہ سے خط تحریر فرمایا، شروع فرمایا، شروع اللہ کے نام سے مہربان رحم فرمانے والے ہیں، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عبداللہ و رسولی، جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اس لیے حضور نے تحریر فرمایا کہ نصرانی، ان کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے، کرسچن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی قوم ہے، زبان کے اعتبار سے یہ فرق ہے، تو تین خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے حضور نے تحریر فرمایا عبداللہ و رسولی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو وہی حضور نے تحریر فرمایا عبداللہ و رسولی الی ہرقل روم، روم کے بادشاہ کا نام جو حضور کے دور میں تھا ہرقل تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، ہرقل روم کی جانب۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جس نے ہدایت پائی۔ اما بعد، اس کے بعد، فإنی ادعوک، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، بدعایۃ الاسلام، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، تو اس کو اسلام کو تسلیم کر لے، قبول کر لے۔ اب جب تو اسلام کو تسلیم کرے گا تو کیا ہوگا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دیں گے، 2 اجر دیں گے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پچھلی شریعت ختم، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا قانون توریت وہ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خاتم النبی ہے نا، تمام انبیاء، تو تجھے دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہبی پیروکار ہونے کا بھی تجھے ملے گا اجر، اور اسلام قبول کرنے کا بھی اجر تجھے ملے گا، مرتین، 2 اجر ملیں گے تجھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو پھر گیا، تو نے تسلیم نہ کیا، فَعَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، پھر اسم گناہ تیرے اوپر ہوگا، اریسیین، اری رعایا سے، جتنی بھی تیری رعایا ہے، روم سے لے کر یورپ پورا اس کی سلطنت میں تھا، ایشیا، افریقہ، عرب، سارے قبائل تھے، جتنی بھی تیری رعایا ہے، سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا اگر تو نے قبول نہ کیا۔